السلام علیکم۔ آج لیکچر 6 شروع کرتے ہیں عربک لینگویج کورس کا۔ ایز یوزول تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں۔ اسم کی 4 خصوصیات: جنڈر، جنس، مذکر و مؤنث، نمبر عدد، واحد، مثنیٰ جمع، جمع کی 2 اقسام سالم اور مکسر، اور کیپیسٹی میں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں معرفہ میں اس کے 7 ہیڈز ہیں، 7 قسموں کے اس میں معرفہ ہوتے ہیں: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ۔ ان تینوں کو ہم نے کل ڈیٹیل سے پڑھ لیا، اور آج کے لیکچر میں ہم اس میں موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، وسعت میں ہم لوگوں نے ایک چیز پہلے یہ سمجھ لی کہ جس طرح سے مذکر مؤنث میں ایک اصول ہم نے بنایا تھا کہ کچھ چیزوں کو ہم لوگ پرکھیں گے مؤنث کے اصول پر، کیونکہ اس کے اصول موجود ہیں۔ جو مؤنث میں نہیں پایا جائے گا وہ مذکر میں آ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر معرفہ اور نکرہ کے کیس میں معرفہ کے اصولوں پر پرکھا جائے گا۔ جو چیز معرفہ میں فال کرے گی وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا، ورنہ نکرہ کہلایا جائے گا۔ اور معرفہ کی 7 قسمیں: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادہ تھی۔ اس میں علم کل ہم نے دیکھ لیا کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، جیسے کسی بھی بندے کا نام زید، چیز کا نام قرآن پاک، جگہ کا نام پاکستان۔ اور اس میں ضمیر وہ تھے کہ جو جملے میں استعمال ہوتے تھے کہ حمزہ میرا دوست ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ اس میں ضمیر ہے۔ اور اس میں اشارہ کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے سے جو ہے وہ اس میں اشارہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ان کی جو ہے گردانیں دیکھ لی، جس میں ضمائر سے متعلق گردان تھی: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اور اشارہ کی تھی: ہاذا ہاذانی ہا الائی، ہاذہی ہاتانی ہا الائی، ذالک ذانک اولائک، تلک تانک اولائک۔ اس کو کرنے کے بعد آج انشاءاللہ ہم اس میں موصول شروع کریں گے۔ اچھا جی، اس میں موصول ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ اس میں موصول اردو میں اگر بات کی جائے تو جو جملے میں استعمال ہم کرتے ہیں، جو، جس، یہ ورڈ جہاں پر یوز ہوتے ہیں اس کو اس میں موصول کہا جاتا ہے۔ انگلش کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ریلیٹو پروناؤن کو اس میں موصول کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اے مین ہو از اے ڈاکٹر لیوز نیکسٹ ڈور۔ تو ہو جو ورڈ ہے اس کے اندر وہ اس میں موصول ہے، جو 2 جملوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی کنیکٹ کرنے کے بعد ایک آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر اس کو کنیکشن دینے کے بعد پھر اگلی مزید انفارمیشن اس کے بارے میں دی جاتی ہے۔ اس کی آگے اگزامپلس بھی آئیں گی تو اس سے چیز اور واضح ہو جائے گی۔ اچھا جی، تو اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ایک ایگزامپل سے اور چیز واضح ہوگی۔ جنس، مذکر مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اچھا، مذکر میں اللذی، اللذانی، اللذینہ، مؤنث میں اللتی، اللاتی، اللتانی اور اللاتی جمع میں آئے گا، اور اللائی، یہ دونوں ہی ورڈ یوز ہوتے ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اسماء موصولہ کا کون کون سا استعمال ہے۔ دیکھ، هو الذی، الذی جس طرح بھی ہم پڑھ کے ہیں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ دوسری میں ایگزامپل لیتے ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا کیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی یہاں پر دیکھیں یوز ہو رہا ہے کہ اس کا اگلا کام بتایا جا رہا ہے، اسی رب کا جس کے نام سے پڑھنے کا کہا جا رہا ہے اسی کا اگلا کام بتایا جا رہا ہے، اور 2 جملوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے کہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ تیسری اگزامپل دیکھتے ہیں: ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جو، وہی متقین جن کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے، وہ سب، ادھر جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے الذین، الذین، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اس سے، اب یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے، ایک اور بھی موصول ہے، یہ بھی اس میں موصول ہے، اور لوگ اس کے گردان میں ذکر نہیں ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی جو، جس طرح میں نے پہلے اردو میں بتایا تھا کہ جو اور جس جہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں موصولہ میں ہی شامل ہو۔ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں: اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو
تم سے قبل تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، والذین آ گیا جو تم سے قبل تھے، والذین یہ صرف اس کا مطلب ہوگا جو لوگ، یا جمع کا صیغہ ہے الذین، اس کا مطلب ہوگا وہ سب لوگ جو تم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، اور الذی کا مطلب کیا ہے؟ ربکم، ربکم الذی، الذی کا مطلب ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہیں. ٹھیک ہے، اور تم سب سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا. ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پہ بھی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہدل للمتقین الذین، الذین وہ سب جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر ایک اور ایگزامپل دیکھیں، من جو ورڈ ہے من، یہ بھی جو شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اس میں موصولہ میں آتا ہے. ہر چیز سجدہ کرتی ہے اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یسجدوا لہ من فی السماوات و من فی الارض. اس میں موصولہ کے بعد اگلے یہ تین قسم کے معرفہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اب پانچواں، چھٹا اور ساتواں، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادا. ان پہ سب سے پہلے تو ایک چیز یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو پہلے چار تھے ہمارے معرفہ، اس میں معرفہ، وہ چاروں جو ہے بنیادی طور پہ خود ہی معرفہ ہوتے ہیں. ان کو مزید وہ نکرہ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ نکرہ ہو ہی نہیں سکتے. لیکن معرف باللام جو ہے، اب یہ دیکھیں، یعنی الف لام والا معرفہ، اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کا قاعدہ جو انگلش میں بھی ہم پڑھتے ہیں، بک، دا بک، فرق آ جاتا ہے نا. دا بک کہنے سے وہ اس کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے، معرفہ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس میں معرفہ جس کو اس میں نکرہ کے شروع میں الف لام لگا کر بنایا جائے. ایک اصول ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا پہلے لیکچر میں کہ اسم کے شروع میں اگر الف لام ہو تو وہ اسم کی ایک بہت بڑی نشانی میں سے ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں الف لام لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. الف لام لگانے سے ایک اور بھی کام ہوتا ہے کہ جب اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین ختم کر دیتا ہے. یعنی اس کی اب اگزامپل دیکھتے ہیں، کتابن کوئی کتاب، الکتاب خاص کتاب. جیسے میں نے کل بھی اگزامپل میں بتایا تھا کہ جو قرآن پاک کی پہلی آیت آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب جس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ورڈ الکتاب آیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ والی کتاب قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. اچھا، مضاف الی المعرفہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی اس کا آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ الف لام لگا دیں گے کسی بھی نکرہ سے پہلے تو وہ معرفہ بن جائے گا. مضاف الی المعرفہ یہ ہے کہ کسی بھی معرفہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کو کر دینا مضاف الی المعرفہ کہلاتا ہے. مثال ہے کہ یہ کتاب ہے، اب میں کہتا ہوں یہ زید کی کتاب ہے. زید نام ہے، اس میں علم ہے، خود ایک معرفہ ہے. جب میں نے اس کی نسبت کتاب کی زید کی طرف کر دی تو وہ بھی معرفہ میں کنورٹ ہو جائے گا. یا اب زید کی کتاب کہہ دینے سے اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس اسپیسیفک بک کی بات ہو رہی ہے جو زید کی ہے. ٹھیک ہے، جس نکرہ اسم کی نسبت معرفہ کی طرف ہو اسے معرفہ بنا جائے گا. اسی طرح مثلاً کتاب اللہ، کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں اللہ نام جو ہے وہ اس میں علم ہے، نام ہے، اور کتاب جو ہے وہ پہلے تو ایک عام کتاب تھی لیکن اب اس کو کتاب اللہ کہہ دیا، اب یہ خاص کتاب ہو گئی ہے. میں اسم کتاب ہے جو نکرہ تھا اب اللہ کی طرف نسبت دے دی گئی، اس لیے یہ معرفہ ہو جائے گا. پھر آ جاتا ہے منادہ. جیسے میں کسی کو کہتا ہوں لڑکے کو اوے لڑکے، تو اب میرا یعنی ظاہری طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں ایک لڑکے کو آواز دے رہا ہوں اور وہ جو جس سے میں بات کر رہا ہوں وہی خاص بندہ ہوگا. وہ کسی بھی پوری دنیا کے لڑکوں کو اوے لڑکا نہیں کہا جا سکتا، اے لڑکے، اوے لڑکے. یا اسی طرح سے جو ہے اس کی مثال یہ کہ اگر سادہ ولدن، ولدن جو ورڈ ہے وہ نکرہ ہے لیکن جب اس کے آگے یا ولدن آ جائے گا، جیسے قرآن پاک میں یا ابتی بھی آتا ہے، اے ابا جان، تو وہ اس کا مطلب ہوگا کہ جو ہے وہ ان خاص شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ پہلی چار قسم کے معرفہ اسم بنیادی طور پر معرفہ ہی ہوتے ہیں جنہیں نکرہ نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ جو باقی تین ہیں یہ پہلے نکرہ تھے، اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اٹیچ کر دیا معرفہ کے ساتھ تو یہ معرفہ بن گئے. مضاف میں یہ اٹیچمنٹ دے دی گئی اسے، منادہ میں جو ہے وہ منادی کرا دی گئی، اور معرف باللام میں الف لام لگا دیا گیا. ٹھیک ہے، معرف باللام کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. چیز
5ویں نمبر کا جو معرفہ تھا اس کی ایگزامپلز ہیں. اس میں علم یعنی اگر ہم لفظ بولتے ہیں فاتحہ، اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں معرف یعنی معرفہ بنانا چاہتے ہیں باللام کے ذریعے، تو یہ بنا سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ. اور قرآن پاک میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے کہ اسی فاتحہ سورت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ابراہیم کو جب ہم نے معرفہ بنانا ہے تو یہ پہلے ہی معرفہ ہے، یہ اس میں علم ہے. اس سے پہلے الف لام نہیں لگایا جا سکتا، یہ اس میں علم ہونے کی وجہ سے آلریڈی معرفہ ہے. الف لام ہم اس وقت لگاتے ہیں جب نکرہ ہو اور الف لام لگایا جائے. تو اس کا نام پھر سورت ابراہیم ہوگا. سورت کہف ہے وہ سورت الکہف کہلائے گی، جبکہ سورت مریم جو ہے وہ سورت مریم ہی کہلائے گی، الف لام نہیں لگایا جائے گا. سورت البلد اور سورت الناس کی بھی یہی کیس ہوں گے. 6 نمبر کا مضاف الی المعرفہ، اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ایک نکرہ اسم تھا کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اور معرفہ اسم تھا زید، اس میں علم میں سے تھا کہ اس کا شخص کا نام تھا. اب ہم نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، یہ ہوگا کتابو زیدن. کتابن کتابو زیدن، یہ زید کی کتاب اس کا ترجمہ ہو گیا. ابن بیٹا، کیا بیٹا کہا جائے گا، کوئی بھی بیٹا ہو سکتا ہے جب بات ہو رہی ہے. اب حامد کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا، حامد کا بیٹا. ابن حامد، حامد کا بیٹا. عبد کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، غلام ہو سکتا ہے. عبداللہ، عبداللہ اس کا اللہ کا بندہ ہو گیا. دار الاخراتی، یہ آخرت کا گھر ہو گیا. ویسے دار ایک عام نکرہ ہے، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا دار الاخراتی ہو گیا. ٹھیک ہے. نبی اللہ، اللہ کا نبی. ویسے نبی جو ہے ویسے بھی کوئی نبی ہو سکتے ہیں، وہ نکرہ میں آئیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا اس میں علم کے ساتھ، تو نبی اللہ ہو جائیں گے. منادہ کی اگزامپل دیکھتے ہیں. حرف ندا یا ہے جو موسٹ آف دا ٹائمز ایسے ہی یہی ہوتا ہے. نکرہ اسم میں رجل یا رجل، ان دونوں کو جمع کر دیا یا رجل بن گیا. یہ نکرہ تھا، یہ حرف ندا تھا، ان دونوں کو جمع کیا یہ منادہ بن گیا جو کہ ایک معرفہ ہے، اے آدمی. یا ابن، اے بیٹے. یا ولد، اے لڑکے. یا حبیب، اے دوست. یا نبی، اے نبی. یہاں ہمارا لیکچر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے اور 3 خصوصیات اسم کی یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہیں: جنس، عدد اور وسعت. ہوپ فلی آپ کو سب گریسپ ہو رہا ہوگا. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے گا، اور کوئی کویشچن ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور کوئی چیز جو آپ مجھے سجیسٹ کرنا چاہیں کہ میں اپنے لیکچرز میں یا اس کو اوور آل امپروو کر سکتا ہوں، تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.